چند سردیوں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے باغ جناح میں پرانے جم خانے کے سامنے اندرون شہر کی ایک خاتون بینچ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک چھوٹے بچے کو اپنے گھٹنے کے اوپر ہلا رہی تھی۔ ان کی 3 بچیاں کھیلتی ہوئی باغ میں پھیل گئی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی تھی اور بار بار چیخیں مارتی، ماں سے آ کے شکایت کرتی۔ ذرا دیر بعد پھر ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیتی اور پھر چلی جاتی۔ آخر میں پھر لڑتی ہوئی 2 بچیاں آئیں اور ایک نے کہا، اماں اس نے میری فلانی اتنی بڑی چیز لے لی ہے۔ اس نے مٹھی بند کی ہوئی تھی۔ آخر ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مٹھی کھول دے۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو اس نے سوکھا ہوا درخت سے گرا ایک بھیڑا پر تھا۔ تو پہلی نے کہا، یہ میں نے پہلے دیکھا تھا، یہ میرا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، دے دو اس کو۔ دوسری نے کہا، نہیں اماں، یہ پہلے میں نے دیکھا تھا۔ وہ ایسے ہی صلح صفائی کرتی ہوئی بھاگ کر چلی گئی۔ جب میں نے ان کے درمیان اتنی زیادہ لڑائی دیکھی تو میں نے ان خاتون سے پوچھا کہ آپ تو بڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہیں، یہ بچے تو آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، بھائی مجھے یہ بہت تنگ کرتے ہیں لیکن میں ان سے تنگ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ کہنے لگی، یہ جو میرے بچے ہیں نا، یہ اپنی نانی کے مرنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر ان کی نانی زندہ ہوتی تو یہ بچیاں کتنی شیطانیاں کرتی، کتنی ضد کرتی، کتنی لڑائیاں کرتی، لیکن پھر بھی اپنی نانی کی ایسے ہی پیاری اور لاڈلیاں ہوتی۔ تو جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جو یہ کچھ بھی کریں، میں اپنی نانی کے حوالے سے انہیں معاف کر دیتی ہوں اور یہ مزے سے کھیلتی رہتی ہیں۔ حالانکہ جسمانی اور ذہنی بلکہ روحانی طور پر بھی مجھے یہ بہت تنگ کرتی ہیں۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو میں سوچنے لگا کہ کیا ہماری سیاسی اور سماجی وجود میں کوئی نانی جیسا تصور نہیں ہے؟ کیا ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں مل سکتا جس کے سہارے ہم اپنی ساری مشکلات کو اس کے نام ڈیڈیکیٹ کر کے کہیں کہ جی اگر ایسی مشکلات ہوتی اور قائد اعظم زندہ ہوتے تو ہم ان کے حوالے کرتے کہ جی یہ مشکلات ہیں، انہیں حل کیجیے۔ وہ ان کو ویسے ہی سمیٹ لیتے جیسے وہ دوسری مشکلات کو سمیٹ لیا کرتے تھے، بلکہ اکیلے ہی انہوں نے تمام مشکلات کو سمیٹ لیا تھا۔ لیکن شاید یہ ہماری قسمت یا مقدر میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دھان پانسی دبلی پتلی لڑکی اتنی ہمت کر کے اپنے ذاتی مقصد کے لیے اتنا بڑا کنیکشن میرے، آپ کے اور سندھ کے درمیان پیدا کر سکتی ہے، تو ہم جو زیادہ پڑھے لکھے، دانش مند اور دانشور لوگ ہیں، یہ دل اور روح کے اندر مزید گہرائی پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسی صبح طلوع ہو یا کوئی ایسی شام آئے جب ہم دیوار سے ڈھول لگا کر ایک میڈیٹیشن میں داخل ہو جائیں، تو کیا اس مراقبے میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی، یا یہ کہ ہم اس مراقبے کے اندر کبھی داخل ہی نہیں ہو سکے؟ ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس طرح سے ایک تہیے کے اندر اور ایک ارادے کے اندر داخل ہو کر، اور ہم جو بڑے ہیں ان سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود میں بہت پر امید ہوں کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا جس کا کوئی جواز ہمارے پاس نہیں ہوگا، جس کی کوئی منطق نہیں ہوگی، مگر وہ وقت ضرور آئے گا۔ کیوں آئے گا، کس لیے آئے گا، کس وجہ سے اور کیسے آئے گا، اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن اتنی بڑی معاشرتی زندگی میں جان بوجھ کر یا بے وقوفی سے ہم جو نام لے چکے ہیں، انہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر مکمل ہونا ضروری ہے۔ یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے جس کے ساتھ میں وابستہ رہتا ہوں۔ مایوسی کی بڑی گھٹائیں ہیں، بڑی بے چینیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اکنامکس کا آپ کے یوٹیلیٹی بلز کا مسئلہ اتنا ہی ہے کہ انسان اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، آدمی روتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے لاہور میں، ملک میں، اور اس ملک سے ماروا دوسری اسلامی دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو لوگ ایسے ہوں گے جو اس اکنامکس کی تنگی کے باوجود بھی یہ کہتے ہوں گے جو ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں کسی نہ کسی طرح سے خوش ہوں، کیونکہ خوشی کا مال و دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ اگر مال و دولت کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ خوشی کا تعلق ہو جائے تو آپ اتنی ساری چیزیں چھوڑ کر کبھی سوتے بھی نہیں۔ آپ ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے چھوڑ کر سو جاتے ہیں، اور سونا تو اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو راحت عطا کرتی ہے۔ اور آپ کوئی جگائے تو آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے تنگ مت کرو۔ اگر اس سے کہیں کہ جی وہ تیری جائیداد بینک بیلنس پڑا ہے، تو اس سونے والے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جی میں نیند پوری کر لوں اپنی۔ اس سے طے یہ پایا کہ یہ دولت، یہ مال و متاع، یہ سب آپ کو خوشی عطا نہیں کرتے۔ خوشی آپ کے اندر ایک لہر ہے۔ مچھلی جس کو پکڑ لے وہ اس لہر پر ڈولفن کی طرح سوار ہو کر دور جا سکتی ہے۔ اگر وہ لہر نہ پکڑی جائے تو پھر ہماری بدقسمتی ہے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لہر کو دیکھنا، جانچنا، پکڑنا اور اس پر سوار ہونا
شہ سواروں کا کام ہے، عام لوگوں کا نہیں۔ بڑی تکلیفیں اور دقتیں ہیں، لیکن ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی کئی آدمی گاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور ہم اپنے کانوں سے ان کا گانا سنتے ہیں۔ ہم ان کی تحقیق نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر کون سی ایسی چپ لگی ہے اور کس قسم کی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ گاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت ساری آسانیاں عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔